لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صابر کا مقام زیادہ اونچا ہے یا شاکر کا مقام زیادہ اونچا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی. تعلیم الدین ان کی کتاب ہے چھوٹی سی، اس میں انہوں نے اس پر بحث کی کہ شاکر کا مقام زیادہ اعلیٰ ہے یا صابر کا. وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر علماء صوفیہ کا، علماء اخلاقیات کا خیال یہ ہے کہ صابر کا مقام زیادہ اعلیٰ ہے اور زیادہ اونچا ہے، اور اس کی دلیل یہی احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو، اللہ انبیاء علیہم السلام کو، اولیاء کو، صالحین کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو صبر کرتا ہے وہ زیادہ اعلیٰ اور زیادہ ارفع مقام حاصل کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر بیان فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور شاکر کا جو ثواب یا شاکر کی جو جزا بتائی وہ کیا فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب انسان اس دنیا کے اندر شکر کرے گا تو وہ دنیا ہی کی کسی نعمت پہ کرے گا نا. اللہ نے اسے علم دیا ہے وہ اس پر شکر کرے گا، اللہ نے اسے دولت دی ہے وہ اس پر شکر کرے گا، اللہ نے اسے صحت دی ہے وہ اس پر شکر کرے گا. دنیا ہی کی کسی نعمت کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. دنیا کی جو بھی نعمت ہوگی، جو بھی چیز ہوگی، وہ بہرحال محدود ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی حد اور کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی. آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے علم کی ایک حد ہے کہ جی آپ نے درس نظامی مکمل کر لیا، دورہ حدیث ہو گیا ہے نا، بس انشاءاللہ 1-2 مہینے کے بعد والد صاحب سنایا کرتے تھے، کہنے لگے یہ ربیع ثانی جمادی الاول کا مہینہ تھا، میں سبق پڑھا کے باہر نکلنے لگا تو ایک طالب علم، بنگالی طالب علم جوتے سیدھے کرنے لگا. تو کہنے لگے، میں نے اس سے کہا بھائی مولوی صاحب اب کیوں جوتے سیدھے کر رہے ہو، اب تو تم بھی ہمارے برابر آ گئے ہو. تو جلدی سے پلٹ کے کہنے لگا، نہیں حضرت ابھی 2 مہینے کا فرق باقی ہے. تو بس اب 2 مہینے کا فرق باقی ہے، اس کے بعد آپ ہمارے برابر ہوں گے انشاءاللہ. تو لیکن ایک حد ہے نا، ایک حد ہے علم کی، ایک حد ہے عمل کی کہ جی 5 نمازیں پڑھی ہیں، اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اتنا صدقہ دیا ہے، اتنی زکوٰۃ دی ہے، اتنا خیرات کیا ہے، اتنا سچ بولا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا، یعنی جس نعمت پہ شکر کرو گے وہی نعمت اور بڑھا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جتنی مرضی بڑھا دے لیکن ہوگی وہ محدود، اس لیے کہ دنیا کی نعمت ہے. دنیا کی نعمت پہ آپ نے شکر ادا کیا، دنیا کی نعمت اللہ اور بڑھا دے گا، ہوگی وہ بہرحال محدود. جبکہ صابر کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، جو اجر ہے وہ بغیر حساب ہے. تو اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابر کا مقام عام طور پر لوگوں کے نزدیک زیادہ اعلیٰ ہے کہ اس کا جو اجر ہے اس کا کوئی حساب، کوئی حد نہیں ہے، جبکہ شاکر کا جو اجر ہے اس کی حد ہے، اس کی انتہا ہے. اس بات کو نقل کرنے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیکن میری رائے یہ ہے کہ شاکر کا مقام زیادہ اعلیٰ ہے بنسبت صابر کے. شاکر کا مقام زیادہ اعلیٰ ہے بنسبت کس کے؟ صابر کے. اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کا تفرد ہے. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ صابر کا مقام زیادہ اعلیٰ ہے بنسبت شاکر کے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاکر کا مقام اس لیے زیادہ اعلیٰ ہے کہ صبر کرنے والا کسی نہ کسی انداز میں بہرحال اللہ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کچھ شکوہ سا کر دیتا ہے. بے شک صبر کر رہا ہے لیکن اس کے صبر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں شکوے کا جذبہ اور وہ موجود ہوتا ہے. یا اللہ کیا کیا یہ آپ نے میرے ساتھ، یا اللہ کیا ہو گیا یہ، یا اللہ بے وقت میرا باپ چلا گیا، ہے نا. اب یہ شکوہ ہے نا، یہ عام طور پر ہم کہتے ہیں، صبر کرنے والے بھی کہتے ہیں. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شکوہ انسان بہرحال اس کے
جذبات اور احساسات میں یا اس کی زبان پر آ جاتا ہے، جبکہ شکر کرنے والا اللہ کا شکوہ نہیں کرتا. وہ تو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو رہا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا اللہ سے. ایک تو اس وجہ سے شاکر کا مقام صابر سے زیادہ اعلیٰ ہے. دوسری بات یہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ شاکر جب کسی نعمت کو حاصل کرتا ہے تو وہ جب شکر کرتا ہے تو وہ اس جذبے کے ساتھ کرتا ہے کہ میں اللہ کو یاد ہوں، میں اللہ کو یاد ہوں، جبھی تو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. تو میں اللہ کو یاد ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں اللہ کو یاد ہوں، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شاکر جو ہے جب شکر کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے اس نعمت کے قابل سمجھا جبھی تو یہ نعمت عطا کی ہے نا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تو نہیں دیتا، اللہ نے کسی کو اپنی نعمت کے انعام کے قابل سمجھا. آپ یہاں حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ کا انعام ہے نا، اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا تو یہ نعمت عطا کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل نہ سمجھتا تو آپ کو یہ نعمت نہ ملتی. اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے. تو شاکر جب شکر کرتا ہے تو وہ یہ جذبہ، اس جذبے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس نعمت کے قابل سمجھا جبھی تو مجھے یہ نعمت عطا کی. ٹھیک. پھر یہ بھی کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صبر کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے ہے. صبر کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے ہے. اس دنیاوی زندگی کے بعد صبر ختم ہو جاتا ہے. عالم برزخ ہو یا عالم سماوی ہو، جنت یا جہنم ہو، ہے نا. عالم برزخ میں بھی صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح جنت یا جہنم میں، جنت میں اگر بندہ ہے تو وہاں صبر کرنے کی ضرورت نہیں، اور جہنم میں اگر بندہ ہے تو وہاں صبر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک. جہنم میں اگر ہے تو وہ تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اس کے ساتھ، جو بھی اس کے ساتھ ہونا ہے، جو اس کی درگت بننی ہے وہ بننی ہے، صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور جنت میں اگر ہے تو وہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کوئی موقع ہی نہیں آئے گا صبر کا. لیکن شکر کا معاملہ ایسا ہے کہ شکر اس دنیا سے بھی متعلق ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، ان دونوں سے متعلق ہے. برزخ میں اللہ تعالیٰ اچھا انجام عطا کرتا ہے، اچھے انجام کے آثار عطا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اسے جہنم میں جانا ہے تو جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جاتی ہے. جہنم سے آگ کی لپٹیں اور آگ کی حرارت اور گرمی، سانپ کی پھنکاریں اور ان کی آوازیں جو ہیں وہ اس کے قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر بندے کو جنت میں جانا ہوتا ہے تو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے. جنت سے ٹھنڈی اور خوشبودار اور معطر ہوائیں اس کے قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ فلاں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے، 1.5 ہفتہ پہلے مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. قبر سے ان کی خوشبو آ رہی تھی. ہمارے استاد محترم مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. قبر سے اتنی خوشبو آئی 3-4 دن تک کہ جس کا کوئی حساب نہیں. وہ مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے لوگ، ہر 2 گھنٹے کے بعد قبر میں مٹی ڈالنی پڑتی تھی. لوگ اس طرح مٹی لے جا رہے تھے اس قبر. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا جب انتقال ہوا تو اکتوبر کا مہینہ تھا. یہ وہ کوئی اتنا بہت زیادہ ٹھنڈ کا مہینہ نہیں تھا. تو ہمارے طیبہ تھے مولانا نعمان صدیقی صاحب، انہوں نے، اور ہمارے والد صاحب کے ایک بڑے اچھے دوست تھے، ہیں ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں، ان دونوں نے قبر میں اتارا تھا. ایک طرف وہ کھڑے تھے، ایک طرف وہ کھڑے تھے. تو ڈاکٹر منیر الحق صاحب جنہوں نے والد صاحب کو قبر میں اتارا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ ٹانگیں، یہ پنڈلیاں جو ہیں،
یہ اتنی ٹھنڈ محسوس کر رہی تھی وہاں قبر میں کھڑے ہوئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور کہتے ہیں کہ 3 دن تک میں وہ ٹھنڈ محسوس کرتا رہا اور میری ٹانگیں بالکل سن رہی، جیسے شدید سردی کے اندر ہوتا ہے نا ٹانگیں ٹھنڈ محسوس کرتی ہیں، وہ کیفیت کرنے میری 3 دن تک میری یہی کیفیت رہی کہ ٹانگیں ایسا لگ رہا تھا جیسے برف کی بنی ہوئی۔ تو اللہ تعالی جنت سے کھڑکی کھول دیتا ہے قبر کے اندر، اور جنت سے ٹھنڈی اور خوشبودار اور معطر ہوائیں وہاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب شکر کا معاملہ یہیں سے شروع ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے، جمع فرمائے، جیسے یہاں جمع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو جنت میں ظاہر ہے جنت میں تو اتنی نعمتیں ہوں گی اور مسلسل جنتیوں کا جو ہے وہ شکر جاری رہے گا، تو لہذا شاکر کا مقام زیادہ اعلیٰ ہے بنسبت صابر کے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پھر آخری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ صابر ہونا یہ بندے کی صفت ہے، صابر ہونا یہ بندے کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ صابر ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا یہ بات کہ اللہ کو کوئی مشکل پیش آئے، اللہ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، نعوذ باللہ۔ لیکن شاکر ہونا یہ اللہ کی صفت بھی ہے، شاکر ہونا وکان اللہ شاکرن علیما، شاکر ہونا اللہ کی صفت بھی ہے۔ لہذا جب بندہ شاکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اللہ کی صفت کا ایک پرتو، ایک عکس، ایک ہلکی سی جھلک اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور ایک اور دلیل درمیان میں بھول گیا، امام غزالی کہتے ہیں کہ صبر انسان کرتا ہے بعض اوقات یا اکثر اوقات، بسا اوقات اس کا جو صبر ہوتا ہے وہ اس کی مجبوری ہوتا ہے، اس کے پاس اور کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، باپ مر گیا تو کیا کرے گا؟ صبر ہی کرے گا نا، اور تو کچھ کر نہیں سکتا، نہ خود باپ کے ساتھ مر سکتا ہے نہ باپ کو زندہ کر سکتا ہے، صبر ہی کرے گا، مجبور ہے، اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن شکر کرنے والا مجبور نہیں ہوتا، شکر کرنے پر وہ شکر کرتا ہے اپنے اختیار سے، کرنا چاہے گا تو کرے گا، نہیں کرنا چاہے گا نہیں کرے گا۔ بے شمار ایسے بندے ہیں اللہ کے اور اللہ کی بے شمار نعمتیں حاصل کرتے ہیں، نہیں کرتے شکر۔ تو شکر کرنے والا شکر کرنے پر کبھی مجبور نہیں ہوتا، لیکن صبر کرنے والا اکثر اوقات صبر کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ شاکر کا مقام زیادہ اعلیٰ ہے بنسبت صابر کے۔ لیکن یہ بات تو خیر ایک موازنے کی اور مقابلے کی ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہی ہے اور نتیجہ یہی ہے کہ مومن کے لیے دونوں طرف عیش ہے۔ مشکلات اور مصائب آئیں گے تو صبر کرے گا، اللہ اس پہ بھی ثواب دے گا، اجر دے گا، ہے نا۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں گی، سہولتیں آئیں گی، یسر اور آسانی آئے گی، بندہ شکر کرے گا، اللہ کی طرف سے اس پر بھی جزائے خیر کا عمل جو ہے اس کے اوپر جاری ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے تو دونوں طرح موج ہی موج ہے، مشکل آئے تو صبر کرو اور نعمت آئے تو شکر کرو، ادھر بھی موج اور ادھر بھی موج۔ سوچئے ایسا دین کہیں اور ملے گا؟ ایسی زندگی کہیں اور ملے گی کہ ادھر بھی موج اور ادھر بھی موج؟ ایسی زندگی اور کہیں نہیں ملے گی۔ ڈھونڈو، ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، جو مرضی کر لو، جو زندگی اللہ نے ہمیں ہمارے دین میں عطا فرمائی ہے ویسی زندگی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ جو مرضی نظام پڑھ لیں، جس مرضی نظام کا مطالعہ کر لیں، جس مرضی ازم کا مطالعہ کر لیں، جس مرضی مذہب کا مطالعہ کر لیں، جو زندگی اللہ تعالی ہمیں اس دین کے اندر دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس دین پر قائم رکھے۔